کپڑے پہنو اور جاؤ یہاں سے، متکبر انداز میں کہتا وہ نیہا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہاں جاؤں؟ نکاح کیا آپ نے مجھ سے؟ اس نے اپنے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، وحشت زدہ نظریں محراب خانزادہ پر ٹکی تھی۔ نکاح؟ میرے نزدیک اس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی وقت اس نے نکاح نامہ ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ یہ صرف ایک بدلے کی آگ تھی جو اب ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ نیہا سسک اٹھی۔ اس نے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کیا تھا، لیکن محراب اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ چند سال بعد وہ ہسپتال میں ڈونیشن دینے گیا تو وہاں گود میں 2 سالہ بچے کو لیے بیٹھی لڑکی۔ تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے پر محبت کو پانے کی خوشی تھی۔ نیہا کے چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ شرماہٹ بھی تھی۔ آج وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر، ساری کشتیاں جلا کر محراب خانزادہ کے پاس چلی آئی تھی۔ ان دونوں نے خفیہ نکاح کیا تھا۔ اس نکاح میں صرف ان کے 3-4 دوست ہی شریک تھے۔ محراب آج ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ نیہا اس کے پاس آ چکی ہے، بلکہ اب وہ اس کی بیوی بھی بن چکی ہے۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں وہ سادہ سے میک اپ میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے سارے دوست رخصت ہو گئے تو وہ نیہا کے پاس چلا آیا، جو کمرے میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ محراب کو دیکھ کر وہ شرما گئی تھی۔ محراب نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اس کی دلکش صورت کو اپنی آنکھوں میں اتارنے لگا۔ اس نے نیہا کے نازک ہاتھ تھام لیے تھے جو بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ محراب، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا میں نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے؟ بابا کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں نے شاید اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے چہرے پر تفکر تھا۔ محراب نے بڑے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ یہ سوچ سوچ کر خود کو تھکا رہی ہو۔ دیکھو، آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، اس لیے ان ساری سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دو اور جاؤ وہ نائٹی پہن لو جو میں نے خاص طور پر تمہارے لیے خریدی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہاٹ ہے۔ وہ حد سے زیادہ بے قرار ہو رہا تھا اسے پانے کے لیے، جبکہ نیہا شرما گئی تھی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر محراب مسکرایا تھا۔ باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی میری جان، اگر یہ رات گزر گئی تو دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آئے گی۔ اس نے پیار سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے تو وہ سرخ پڑ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی جو کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ محراب تو بے حد خوش تھا، بے قرار دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس وقت دلہن کے عروسی لباس میں دیکھ کر بھی اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اپنا ہاتھ کبھی اس کی بھری بھری دھڑکنوں پر پھیر رہا تھا تو کبھی اس کو کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ اس کی دھڑکنوں پر ایک شرارت کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، لیکن نیہا اس کے سامنے خوش تو تھی، لیکن اندر سے وہ تو مطمئن ہی نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کی رات اگر اس نے گزار دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ تبھی محراب کے موبائل پر لگاتار کئی میسیجز آنے لگے۔ جیسے جیسے وہ ان میسیجز کو چیک کر رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ ماتھے پر ناگواری اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی غصے کے مارے وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ تبھی اس نے ایک نمبر پر کال کی تھی اور گھرراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کیا ہے یہ سب؟ غصے کے مارے اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے نہایت تمسخر بھرے انداز میں کہا گیا تھا، دیکھ لو تمہیں، وہ بڑی نیک اور پاک لگتی ہے۔ آج ثبوت کے ساتھ تمہیں یہ سب تصویریں سینڈ کی ہیں۔ یقین آ گیا نا اب تمہیں؟ جس سے نکاح کرنے کا سوچ رہے ہو وہ تمہارے لیے کتنی مخلص ہے۔ محراب نے اسی وقت فون کاٹ دیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کمرے میں رکھی ہر چیز کو آگ لگا دے، لیکن اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ تبھی نیہا ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ وہ ان سارے معاملات سے بے خبر، معصوم چہرے پر مسکراہٹ اور شرم و حیا لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بلیک کلر کی نائٹی پہن رکھی تھی جو اس کے خوبصورت وجود پر بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ابھی تک اس نے نظریں اٹھا کر محراب کو نہیں دیکھا تھا۔ بار بار خود کو اس نائٹی میں دیکھ کر اسے خود کو ہی شرم آ رہی تھی، کیونکہ بیٹھنے سے سامنے کی ڈوریاں ذرا کھل چکی تھی اور ایسے میں اس کا بھرا بھرا فگر الگ ہی قیامت ڈھا رہا تھا۔ جس طرح محراب خوش تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً ہی اس پر جھک جاتا، لیکن وہ بس گھور کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شرماتے ہوئے نیہا نے جب اپنی نظریں اٹھائی تو کہنے لگی کہ کیا ہو گیا آپ کو؟
آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کو مجھ پر محبت نہیں بلکہ غصہ آ رہا ہو۔ پلیز مجھے ویسے ہی شرم آ رہی ہے، اب مجھے ایسے تو مت دیکھیں آپ۔ وہ محراب کے غصے سے بے خبر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اچانک ہی اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ نیہا اس ابتداد پر گھبرا گئی تھی۔ پلیز محراب آرام سے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک ہی وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کو محراب کا رویہ بڑا عجیب لگ رہا تھا، جنونی سا۔ وہ سرد لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، آج مجھے اپنا جنون ٹھنڈا کرنے دو، بہت انتظار کیا تمہارا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، لیکن نیہا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے پیار کی شدتوں چاہتوں میں اسے بھگوئے جا رہا ہے۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دے ہی نہیں رہا تھا، اپنے دانت جس قدر سختی کے ساتھ اس کے وجود پر گاڑ رہا تھا۔ نیہا کا تو سانس رکنے لگا۔ اسے ایسی اذیت بھری شدتوں کی تو اس سے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر شدتیں نچھاور کرنے والا محراب ہو ہی نہ بلکہ کوئی اور ہی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگی، ہانپتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، محراب کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیا کریں آپ؟ مجھے تو آپ کی آنکھوں میں وہ اپنائیت دکھائی نہیں دے رہی۔ میں پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی میں آئی ہوں، صرف ایک رات کے لیے تو نہیں جو آپ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ لیکن محراب کے دل و دماغ پر تو جنون سوار تھا۔ فوراً کہنے لگا، کیوں؟ کون سا پہلی بار سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں، جو تمہیں وقت چاہیے، تمہیں سانس لینے کا موقع دوں میں۔ محراب کے الفاظ سن کر وہ ایک پل کو چوکی تھی، کہنے لگی کہ مطلب کیا ہے آپ کا؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ محراب اگلے پل ہی خود پر قابو پاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں سرایت کرنے کے بعد کہنے لگا، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی تو میں تمہارے قریب آتا تھا، بھلے ہی اتنے قریب نہیں آیا لیکن پھر بھی تمہیں اتنا ڈر اور جھجک تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک پل کو چپ ہو چکی تھی۔ مزید بحث کرنا اس نے مناسب نہیں لگا تھا۔ یہ خوبصورت رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ آج پورا دن بہت تھکا دینے والا تھا لیکن رات بہت ہی حسین تھی، اس لیے جلدی دونوں گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح جب نیہا کی آنکھ کھلی تو محراب پہلے ہی تیار ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اٹھی، اپنا حلیہ دیکھ کر تو ایک دم ہی شرمندہ سی ہو گئی، پھر جلدی سے اپنے گرد چادر لپیٹ لی تھی۔ آخر وہ اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ آپ اٹھ بھی گئے اتنی جلدی، مجھے بھی اٹھا دیتے، وہ معصومیت سے کہنے لگی۔ لیکن محراب نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بالکل فریش لگ رہا تھا، چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا، بالوں کو بھی برش کر رہا تھا۔ اسے جب وہ خاموش دیکھا تو وہ ایک بار پھر کہنے لگی، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اور اب آپ کیا آفس جائیں گے؟ میں ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ بلکہ پہلے میں اپنا حلیہ تو درست کروں۔ دیکھے گردن پر، سینے پر، ہر جگہ آپ نے یہ نیلے پیلے سرخ نشان چھوڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ نشان کب مٹیں گے۔ اسے محراب کا یوں خاموش رہنا عجیب ہی بے چین کر رہا تھا، لیکن جب محراب پھر بھی کچھ نہ بولا تو جلدی اس کے قریب آ گئی، محراب کی طرف دیکھنے لگی جو واضح طور پر اس سے بالکل بیگانہ لگ رہا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا ہوا ہے محراب؟ کیا میں نے کوئی غلطی کر دی؟ کل رات میں نے آپ کو اپنے قریب آنے سے منع کیا، اس بات سے ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ لیکن اگلے ہی لمحے کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، کپڑے پہنو اور جلدی چلتی بنو یہاں سے، مجھے فلیٹ کو لاک کرنا ہے۔ محراب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ غیر یقینی تھے، جس سے سن کر نیہا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں محراب؟ میں یہاں سے کہاں چلی جاؤں؟ نکاح کیا آپ نے مجھ سے اور آپ اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ ساری کشتیاں جلا کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی آنسو بھر گئے تھے۔ محراب ایک دم ہی تیزی سے پلٹا تھا۔ او میڈم، تم جیسی بدکردار لڑکی سے نکاح تو دور کی بات ہے، میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ جو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ رات اسی بات کا بدلہ سمجھ کر میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے۔ تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو اور ایسی دھوکے باز لڑکیوں کے ساتھ صرف راتیں گزاری جاتی ہیں، نکاح نہیں کیا جاتا۔ اس نکاح کو ایک بھول سمجھ کر اپنے ذہن سے نکال دو اور یہاں سے چلتی بنو۔ وہ نہایت غرور و تکبر سے اسے دیکھ رہا تھا جو بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کہہ دو محراب کہ تم مجھ سے کوئی بھیانک مذاق کر رہے ہو، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں اپنا گھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، بابا مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے اور تم مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہو؟ میں بیوی ہوں تمہاری، تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیوں مجھ پر اتنے گھٹیا الزام لگا رہے ہو؟ اس کی سرخ روتی ہوئی نگاہیں محراب پر ٹکی تھی جو اس وقت بہت سنگ دل نظر آ رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے قدموں میں پھینکی تھی۔
یہ پیسے اٹھا اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا نا مجھے فلیٹ کو لاک کرنا ہے، میں مزید تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور اس رات کو میری ایک بھول سمجھ کر فراموش کر دینا۔ میں مزید تم سے نہ کبھی رابطہ رکھنا چاہتا ہوں، نہ ہی تم سے زندگی میں ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، اس لیے خدا حافظ، میں جا رہا ہوں، اور تم بھی یہاں سے چلی جانا۔ گارڈ کو چابی دے کر جا رہا ہوں۔ بے نیازی اور غرور سے کہتا وہ اس کے سامنے سے گزرتا چلا گیا، جبکہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی ہے۔ محراب رک جاؤ، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ وہ اس سے التجائے کر رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ نیہا ذوالفقار نہ صرف اپنا گھر بار بلکہ اپنی عزت بھی کھو چکی تھی۔ بالکل خالی دونوں ہاتھ لیے اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی کھو چکی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو اس پر بڑا ترس آ رہا تھا، جو پچھلے 4 گھنٹوں سے ویٹنگ روم میں اس مغرور انسان سے ملنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پلیز ایک بار فون کر کے آپ انہیں کہہ دیں میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ صرف ایک بار مجھ سے مل لیں گے تو میں ابھی یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ محراب خانزادہ کی پرسنل سیکرٹری نے سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر اسے کال ملائی تھی۔ سر، باہر ایک لڑکی بیٹھی ہے، بہت دیر سے میں نے اسے ویٹنگ روم میں بٹھایا ہوا ہے، بہت منتیں کر رہی ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے۔ محراب جو ابھی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اچھا، نام پوچھو اس لڑکی کا، کون ہے، کہاں سے آئی ہیں؟ پھر جو نام اس کی پرسنل سیکرٹری نے بتایا تھا اسے سن کر وہ اور بھی غصے میں آ گیا تھا۔ اپنے آپ کو پرسکون کرتا وہ اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے بھیجیے آپ انہیں اندر۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی، سیاہ رنگ کی چادر میں لپٹی، اس کا وجود کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میں دوبارہ تم مجھ سے ملنے یا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ گراتے ہوئے اس کے نزدیک آیا تھا، لیکن پھر ٹھٹک کر وہیں پر رک گیا۔ حسن کو جیسے ایک گرہن لگ گیا، آنکھوں کے گرد ہلکے تھکن زدہ چہرہ، سوکھے گلابی لب۔ وہ نیہا ذوالفقار تھی جو کبھی اس کی شدید محبت رہی تھی۔ میرا آپ سے ملنا بہت ضروری تھا محراب، خدا کے لیے آپ ایک بار میری بات سن لیجیے۔ آپ نے تو مجھ پر الزام لگا کر مجھے چھوڑ دیا، مت بھولیں کہ آپ نے میرے ساتھ ایک رات رنگین بھی کی تھی، اسی کے نتیجے میں آج میں اپنی زندگی برباد کر بیٹھی ہوں۔ ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی آپ کے پاس، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ سسک رہی تھی۔ محراب خانزادہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا نا تمہاری جیسی لڑکی کی میری زندگی میں نہ کل گنجائش تھی اور نہ آج ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا متکبر لہجہ نیہا کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ تبھی وہ کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، لیکن جو اس دنیا میں آنے والا ہے تم دیکھ سکتے ہو میری حالت۔ اچانک ہی اس نے چادر ہٹائی تھی۔ محراب ساکت رہ گیا، وہ پریگننٹ تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید کہنے لگی، مت بھولیں کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ نیہا کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ بچہ میرا ہے؟ جو لڑکی مجھ سے پہلے ہی کئی لوگوں سے دوستیاں یاریاں نبھا چکی ہو، میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں یقین کہ یہ بچہ میرا ہے۔ وہ اس کے پاکیزہ کردار کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ نیہا آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ وہی محراب ہیں جو کبھی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، مجھ پر اندھا یقین کرتے تھے۔ آپ مجھ پر ایسے گندے الزامات کیسے لگا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری محبت مجھے یوں روند کر رکھ دے گی، یوں مجھے کچل دے گی، میرے وجود کو ایک گالی بنا کر رکھ دے گی۔ میرا بچہ جو جائز ہے، آپ کا خون ہے، پھر بھی اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے گا تو میں مر جاتی، مرنا پسند کرتی، لیکن کبھی بھی آپ جیسے شخص کی باتوں میں آ کر آپ سے نکاح نہ کرتی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ اس قدر گرے ہوئے انسان ہو سکتے ہیں۔ محراب جو اسے انتہائی غصے سے باتیں سنا رہا تھا، جب پلٹ کر نیہا نے اس کو جواب دیا تو اسے برداشت نہ ہوا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ نیہا جا کر سیدھی کاؤچ سے ٹکرائی تھی۔ سیدھا اپنا ہاتھ اس نے اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ بے یقینی سے اس نے محراب کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی طرف بڑھا اور اسے جبڑوں سے پکڑ کر کہنے لگا، او شٹ اپ، خبردار جو میرے بارے میں ایک الفاظ بھی کہنے کی کوشش کی تم نے۔ تم جیسی لڑکیاں کیا سمجھتی ہیں مجھے بلیک میل کریں گی اور میں ان کے جھانسے میں آ جاؤں گا؟ میں نے تمہیں اپنی عزت ہی بنایا تھا، لیکن یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے تمہاری کرتوتوں کا پتہ چل گیا، ورنہ میں گھر سے باہر جاتا اور تم میرے فلیٹ میں اپنے پرانے یاروں کو بلا کر نہ جانے کیا کیا گل گھلاتی پھرتی۔ میں اپنی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر تم پر اندھا یقین کرتا رہتا۔ نو نیور مس نیہا ذوالفقار، نہ تمہیں کل مجھ پر یقین تھا اور نہ آج ہے، ٹھیک ہے؟ میں چلی جاتی ہوں، لیکن میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، ایک دن تم اسی اولاد کے لیے ترسو گے، مجھے اپنی اولاد کو ڈھونڈتے پھرو گے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی۔ آج تم مجھے دھتکار رہے ہو، آج اس بچے کو اپنے
ماننے سے انکار کر رہے ہو، لیکن کل اسی اولاد کے لیے ترس جاؤ گے۔ نہ تمہیں مجھ پر رحم آیا اور نہ ہی اس معصوم جان پر جو میری کوکھ میں پل رہی ہے۔ ٹھیک ہے مہراب خان زادہ، تم کل بھی متکبر تھے اور آج بھی ویسے ہی ہو۔ خدا حافظ، میں جا رہی ہوں۔ بہت آس اور امید دے کر آئی تھی، لیکن اب اپنی اولاد کو اکیلے پالنے کا حوصلہ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتی پلٹی اور چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپ لیا۔ اس کا ہر قدم بھاری ہو رہا تھا۔ مہراب نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بے اختیار اس نے شیشے کی کھڑکی سے باہر روڈ کی طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ اکیلی سڑک پر کھڑی تھی، شاید کسی رکشے کے انتظار میں۔ ایک لمحے کو مہراب کا دل ڈگمگایا تھا۔ وہ ایسی حالت میں تھی دوپہر دھوپ میں کھڑی تپ رہی تھی، بالکل ہی بدل چکی تھی۔ لیکن اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پل آیا جب اس کا بھروسہ، اس کی محبت بکھر گئی تھی۔ نہیں، مجھے اس لڑکی پر کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ جبکہ وہ سامنے سے آتی بس کو ہاتھ دے کر بامشکل اس میں بیٹھی تھی، بالکل تنہا اور اداس، خالی خالی نگاہیں کھڑکی سے باہر منظر پر جمی تھی۔ وہ آج بھی تنہا تھی، وہ اس رات بھی تنہا تھی جب مہراب نے اسے اپنے فلیٹ سے جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ رات اس پر بڑی بھاری گزری تھی، کبھی پلٹ کر اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ گھر سے تو وہ بھاگ کر آئی تھی۔ مہراب خان زادہ کی محبت نے اسے پاگل جو کر دیا تھا۔ اس کا ماضی ایک سیاہ دھند کی طرح تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچتی چلی گئی۔ بابا پلیز، مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ آخر آپ نے بھیا کو بھی تو یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ایڈمیشن لینے دے رہے؟ وہ معصومیت سے ضد کرتی بالکل ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ بابا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ لڑکیوں کے لیے اتنی تعلیم کافی ہے، اور پھر میں تمہاری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بابا نے مسکرا کر کہا تو وہ چیخ اٹھی، ہرگز نہیں، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ بچوں کی شادی کر دی آپ نے، ان کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ کس جاہل خاندان سے آپ نے ان کی شادی کی ہے؟ مجھے تو شادی کے نام سے ہی نفرت ہے۔ بس مجھے بہت سارا پڑھنا ہے اور کچھ بن کر دکھانا ہے، وہ ایک عزم سے کہہ رہی تھی۔ آخرکار اس کی ضد کے آگے بابا نے ہار مان لی اور اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ اور اس کا پہلا دن تھا، ابھی اس نے راہداری میں قدم رکھا ہی تھا جب کوئی تیزی سے اسے ٹکرایا تھا۔ اسے لگا جان بوجھ کر اس نے یہ حرکت کی ہے۔ تبھی وہ غصے سے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سامنے کھڑے شخص جس کی آنکھیں بہت چمکیلی اور سنہری تھی، اسے دیکھ کر تو وہ پلک چھپکنا ہی بھول گئی۔ کیا کوئی مرد اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اسے نظر بھی نہ ہٹائی جا سکے، کلین شیو، خوبصورت، سمارٹ۔ اوہو، ہم سے نیو ایڈمیشن اس طریقے سے بات کریں گے؟ ہوش میں تو ہو لڑکی۔ اسے گھور رہا تھا، تبھی نیہا غصے سے کہنے لگی، اگر نیو ایڈمیشن ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طریقے سے میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے؟ جان بوجھ کر ٹکرائے ہیں نا آپ میرے ساتھ۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، لیکن نیہا ذوالفقار اپنی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ مجال ہے جو کسی لڑکے سے وہ بات بھی کر لے۔ لڑکے تو لڑکے، وہ لڑکیوں سے بھی خار کھاتی، خود اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ بابا سے وعدہ جو کیا تھا وہ کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دے گی، لیکن اس دن اس نے لیکچر نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ بڑی پریشان تھی، بہت ہی اہم لیکچر تھا اور فرسٹ سیمسٹر بھی آنے والے تھے۔ تبھی اس نے حیدر کی ہیلپ لی تھی جو اس کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ اس دن وہ گارڈن میں بیٹھی اس کے ساتھ کچھ لیکچر کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ تبھی مہراب خان زادہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، یہ لڑکی دیکھو، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتی ہیں، کسی کو منہ نہیں لگاتی، لیکن اب دیکھو اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کیسے گپے لگا رہی ہیں۔ تبھی مہراب کا دوست کہنے لگا، یہ پردے دار لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، دیکھ لو، عبایا پہن کر رکھتی ہے اور خامخواہی شرافت کا ناٹک کرتی ہے۔ ابھی تم اسے پیسے کی گرمی دکھاؤ گے، تمہارے سامنے جھکتی چلی جائے گی۔ پھر ان دونوں نے نہیں جیسے چیلنج کر لیا تھا اسے جھکانے کا، لیکن 2-3 مہینے گزر گئے۔ نیہا ان سے بات کرنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ مہراب خانزادہ اس کی شرافت کا قائل ہو گیا۔ سچ میں یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی محبت پہ ڈوبنے لگا۔ کبھی کبھار وہ حیدر سے بات کر لیا کرتی جو بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا کسی لڑکی سے بات چیت تھی اور نہ ہی کسی لڑکے سے، لیکن مہراب اس سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اس روز وہ کینٹین میں بیٹھا اسی کی سوچ میں گم تھا جب ایک بار پھر مہراب خانزادہ کے دوستوں کا گینگ کوئی نئی شرارت کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے شرارتی اسٹوڈنٹ سے، باقی سب تو پڑھائی میں بالکل نل تھے، لیکن مہراب خانزادہ ہمیشہ ہی ٹاپ کرتا آیا تھا۔ دوسرا امیر کبیر خاندان سے اس کا تعلق تھا، اکثر لڑکے لڑکیوں کو وہ تنگ کرتے ہی رہتے تھے، اور ابھی بھی ان کا یہ پلان تھا۔ اس کے ایک دوست نے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کی بوتل پکڑ رکھی تھی جس میں سرخ رنگ کا محلول تھا۔ مہراب خانزادہ پہلے تو کچھ سمجھ نہ سکا جب وہ تینوں سامنے بیٹھ کر ہاتھ پر تالی مار کر سرگوشی کرنے لگے۔
महराब भी नेहा के ख्यालों से निकला और इन तीनों के सामने मेज़ पर मुक्का मार कर कहने लगा, ओ हेलो, ये क्या खिचड़ी पक रही है तुम तीनों के बीच? बताओ मुझे क्या करने का सोच रहे हो तुम लोग? वो सुर्ख महलूल को देखकर बोला। जब वो तीनों ही ज़रा आगे को हुए और फिर कहने लगे कि यार आज क्यों ना कुछ बखरा एंजॉय किया जाए। अभी कैंटीन में जो भी पहली लड़की दाखिल होगी हम ये सुर्ख महलूल उसकी कमर पर गिरा देंगे। तो समझ रहा है ना, सही शुगर लगने वाला है। कुछ देर बाद वो तीनों ही कहका लगाकर हंस रहे थे, जबकि महराब खानज़ादा को उनकी ये हरकत इंतहाई वाहियात लगी थी। उससे पहले वो कुछ कहता तभी खिलखिला कर हंसती हुई नेहा कैंटीन में दाखिल हुई थी। आज सुबह नोट्स बनाने के चक्कर में वो नाश्ता किए बगैर ही घर से चली आई थी और अब इसे शदीद भूख लग रही थी। नेहा को देखकर इन तीनों लड़कों की आंखों में एक अजीब ही चमक चमकी थी। महराब खानज़ादा का पारा हाई हो चुका था। जैसे ही नेहा आगे गुजरने लगी और उसका दोस्त उसके कपड़ों पर सुर्ख महलूल गिराने लगा, उससे पहले ही महराब उसका हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो आज से पहले उसने अपने दोस्तों को यूं कभी नहीं डांटा था। फिर उस दिन उसने अपने दोस्तों के सामने ये इकरार किया तो वो सब हैरान रह गए। सबसे ज़्यादा धचका तो परीशे को लगा था, जो दिलो जान से उस पर फिदा थी। वो अपने दिल में उससे शादी की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन जब महराब ने कहा कि वो उस लड़की की चाहत में मुब्तला होने से खुद को रोक नहीं सका जो निहायत मासूम और ख़ूबसूरत है, तो परीशे को आग ही लग गई। ऐसा क्या है इस 2 टके की लड़की में? मिडिल क्लास फैमिली से है और बस एक ही हुलिये में रोज़ाना यूनिवर्सिटी चली आती है। इतनी तो स्मेल आती है इसके तंबू से। परीशे का इशारा इसके अबाई की तरफ था। यही तो उसका खालिसपन है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, बिल्कुल अनछुई। महराब खोए खोए से लहजे में कह रहा था। परीशे के अंदर एक आग भड़क चुकी थी जिससे महराब ना वाकिफ था। फिर नेहा भी महराब के दिल में छुपी मोहब्बत से वाकिफ हो गई थी। वो खुद पर पड़ती उसकी दिलसोज निगाहें फरामोश न कर सकती थी। उसे बड़ा अजीब लगता जब वो गार्डन में बैठी होती या फिर किसी लेक्चर के असाइनमेंट में उलझी होती। इसे महसूस होता कोई इसे बड़े गौर से देखता रहता है। उस दिन वो अकेली ही डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी जब किसी ने उसे पीछे से पुकारा था। बस एक झटके से रुकी थी। ओ बीबी, तुमने कहाँ उतरना है? वो बस की सीट पर चेहरे पर निकाब लगाए बैठी थी। कब उसका स्टॉप आया उसे पता ही न चला। वो मरे मरे कदमों से चलती इस वुमेन हॉस्टल तक पहुंची थी। फायजा बैठी मेकअप कर रही थी। उस रात जब महराब ने उसे धुतकार कर ज़िंदगी से निकाल दिया था, वो बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाती सड़कों पर भटकती फिर रही थी। वो फायजा ही थी जिसने उसकी मदद की थी। आ गई तुम? कुछ बात बनी? क्या कहा उस मुतकब्बर शख्स ने जो इंसानों की दुनिया में खुदा बनकर बैठा है? फायजा के लहजे में महराब खानज़ादा के लिए गुस्सा था। वो थकी हारी बिस्तर पर गिरी थी। आंखों से आंसू बहने लगे तो फायजा ने जल्दी से उठकर पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। वो भी आवाज़ रोते हुए कहने लगी, वो कल भी संगदिल था और आज भी उतना ही जालिम है। उसने ना मेरे बच्चे पर यकीन किया और ना ही मुझ पर। कहता है ये बच्चा उसका नहीं, बल्कि मैं कई लोगों के साथ अपनी रातें काली कर चुकी हूँ। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ की थी। ये सुनकर फायजा गुस्से से कहने लगी, तो तुम उससे कहती कि अभी और इसी वक्त मुझे तलाक देकर इस रिश्ते से आज़ाद करो। क्यों नहीं कहा तुमने ये इसे? वो उसकी बात पर लर्ज़ गई थी। मैं कैसे कह दूँ उसे? वो शख्स मेरी रूह में बसा है। मोहब्बत का सिर्फ हाथ उसने मेरी तरफ बढ़ाया था। मैंने तो उसका दामन ही पकड़ लिया, कभी ना छोड़ने के लिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसकी मोहब्बत की ज़िंदगी इतनी झूठी होगी। फायजा ने उसके आंसू साफ किए थे। अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह ही कोई सबब बनाएगा, ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि उस आने वाले नन्हे मासूम फरिश्ते के लिए भी। वो कुछ न कह सकी थी। कल ही तो उसे बॉस ने अपने ऑफिस में बुलवाया था। बेहतर होगा आप इस हालत में घर पर आराम करें। कई वर्कर्स बातें बना रहे हैं कि आपकी वजह से काम डिले हो जाता है। वह मजबूर व लाचार बेबस लड़की नजरें झुकाए खड़ी रही। शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझ जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए जो अपने वालिदैन को धोखा देती हैं, घर से भाग आती हैं। उनकी ज़िंदगी यूं ही जलीलो ख्वार होकर रह जाती है। वो फायजा के साथ वुमेन हॉस्टल में आई थी। फायजा ने उसे अपने ऑफिस में जॉब दिलवा दी। कभी कभी वो महराब के बारे में सोचती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर सिवाय आंसू के उसके चेहरे पर और कुछ बाकी न रहता। लेकिन 1 महीने बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे एक रात के नतीजे में वो हामला हो गई थी। यह खबर बिजली बनकर उस पर गिरी थी। फिर 3-4 महीने गुजर गए। कभी कभी वो महराब के बारे में सोचती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर सिवाय आंसुओं के उसके चेहरे पे और कुछ बाकी ना रहता। लेकिन 1 महीने बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे एक रात के नतीजे में वो हामला हो गई थी। ये खबर बिजली बनकर उस पर गिरी थी। फिर 3-4 महीने
یہیں ایسے ہی گزر گئے۔ اب اس کی پریگننسی کو 6واں مہینہ لگ گیا تھا۔ فائزہ نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنے شوہر کے پاس اور اپنا اور اپنے بچے کا حق مانگے۔ وہ گئی تھی بڑی امید آس لے کر، لیکن اسے دھتکار ہی ملی تھی۔ ایسی حالت میں وہ آفس بھی نہیں جا سکتی تھی، اوپر سے اس کی پریگننسی کا اتنا بڑا خرچہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سب کیسے افورڈ کرے گی؟ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ کاش وہ کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتی۔ یہ سوچ اس کے آنسوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس دن وہ تنہا ہی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب کوئی چپکے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، لیکن قدرے فاصلے پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ محراب اپنی چمکتی سنہری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو بلیک کلر کے اسکارف میں بہت حسین لگ رہی تھی، بہت ہی پاکیزہ۔ ویسے آپ اتنی تنہا کیوں رہتی ہیں؟ زندگی میں دوست ہونے چاہیے، کام آتے ہیں کبھی نہ کبھی دوست۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اکیلی ہی ٹھیک ہوں، مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں۔ تیزی سے پلٹ کر جانے لگی کہ محراب ایک دم ہی اس کے سامنے آ گیا۔ محبت کرتا ہوں میں آپ سے اور شادی کرنا چاہتا ہوں، بس یہی کہنے آیا تھا۔ اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ دل الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کچھ کہے بنا ہی وہ تیزی سے پلٹ کر چلی گئی تھی، لیکن محراب نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ سفید چہرہ ایک دم ہی سرخی میں ڈھل گیا تھا۔ وہ مسکرا دیا، ایسے میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کئی دنوں تک اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بالآخر وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ تب سے انتظار کر رہا ہوں آپ کے جواب کا۔ اتنی مغرور ہیں آپ، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا، جبکہ وہ پہلے سال میں تبھی کپکپاتے لہجے میں کہنے لگی، میرا جواب انکار میں۔ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اس کا لہجہ چگلی کھا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، چہرے پر تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔ محراب نے اپنے سینے کے گرد بازو لپیٹے تھے۔ انکار کی وجہ؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ اس کا راستہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ جھنجھلا کر کہنے لگی، دیکھیں پلیز، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری ذات برادری میں یہ ممکن نہیں کہ ہم خاندان سے باہر شادی کریں، اس لیے آپ پلیز اپنے قدم وہیں پر روک لیجئے۔ اور پھر میں دنیا کی آخری لڑکی نہیں، اس لیے اپنی زندگی کے لیے کسی اور لڑکی کا انتخاب کریں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا تھا۔ دلہن تو تم میری ہی بنو گی، آج نہیں تو کل۔ محراب خانزادہ جب کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لے تو اسے پا کر ہی رہتا ہے۔ وہ نظریں چرا رہی تھی، تب اس کے دل میں بھی اس کے لیے محبت جاگ گئی۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک نئے راستے پر نکل گئے تھے، پہلے چھپ چھپ کر ملاقاتیں، اور پھر ساری یونیورسٹی کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ پریشیں جل کر خاک ہو رہی تھی۔ وہ کسی سے بات نہ کرنے والی آج محراب خانزادہ کی محبت میں آنکھیں بند کر کے اس کی راہ گزر پر چل پڑی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے خاندان میں ہرگز کسی غیر ذات میں شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ محراب کی محبت نے نہ صرف اسے پاگل بلکہ اندھا بھی کر دیا تھا۔ اس دن اس نے ڈرتے ڈرتے امی سے کہا تھا، امی اگر کوئی رشتہ لے کر آئے باہر تو کیا بابا منظور کر لیں گے؟ امی نے اسے گھور کر دیکھا تھا، پھر غصے سے کہنے لگی، آج تو یہ بات کی ہے، دوبارہ مت کرنا۔ تمہیں یونیورسٹی میں بھیجا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی تمہارے بابا نے بڑے مان سے۔ اگر تم نے کبھی ان کا سر جھکایا تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا نیہا۔ امی کا اتنا ہی کہنا کافی تھا، اور اس کا دل محبت کو پانے کے لیے اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ وہ اس دن محراب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نے کیوں مجھے محبت کے جال میں پھنسایا؟ اس کی کالی سی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے۔ آپ نے اسے محبت سے دیکھا تھا، یہ سوچا بھی کیسے کہ ہم کبھی ایک نہیں ہوں گے؟ تم آج میرے ساتھ آؤ، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے صرف تمہاری ہاں کا انتظار ہے اور کسی دنیا والے کا نہیں۔ زندگی تم نے گزارنی ہے نیہا، تمہارے والدین نے نہیں، اور پیرنٹس کو پھر بعد میں بچوں کو معاف کر ہی دیتے ہیں۔ محراب کو ڈگری مل گئی تھی، اب وہ مزید یونیورسٹی جوائن نہیں کر سکتا تھا، اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ نیہا کا دل بے قرار تھا، وہ اس سے کیسے ملاقات کیا کرے گی؟ دوسری طرف اسی اتوار کو ابو نے کسی رشتے والے کو آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ یہ بات اس نے محراب کو کہی تو اس کا خون کھول گیا۔ ایسا سوچنا بھی مت نیہا ذوالفقار کہ تمہاری شادی میرے علاوہ کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے محراب، ہماری ذات الگ ہے، اگر تم چاہو تو بہت کچھ کر سکتی ہو۔ محراب نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر کسی نہ کسی طرح نیہا کو اس نے قائل کر ہی لیا۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی تھی ہمیشہ کے لیے محراب خانزادہ کے پاس، جس نے اسی دن اپنے فلیٹ پر اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں نیہا سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا، لیکن اچانک ہی ایک بہت برا طوفان آیا جس نے پلک جھپکتے میں دونوں کی محبت کو راکھ کر دیا تھا۔ وہ تصویریں جو کسی نے اسے واٹس ایپ پہ سینڈ کی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ نیہا کی تھی، وہ بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ۔ تب سے ہی محراب کا دماغ خراب ہو چکا تھا، وہ اس منظر کو چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ تصویر میں نیہا انتہائی بے باک نائٹی میں ایک شخص کی باہوں میں تھی،
اتنا قریب تو صرف میاں بیوی آ سکتے ہیں جس قدر نیہا اس شخص کے قریب تھی۔ دیکھنے کے بعد بڑے بڑے محبت کے دعوے دار پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر مہراب خانزادہ جیسا اکڑو اور غصے کا تیز شخص کیسے نیہا کو معاف کر سکتا تھا؟ مہراب خانزادہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، سگریٹ اس کے لبوں سے چھوٹی نہیں تھی، بار بار سگریٹ کی کش لگاتا۔ وہ آج بھی جب رات کو لیٹتا تو اسے نیہا کی ہی یاد آتی تھی۔ ابھی وہ ان لمحات کا سوچ کر ایک عجیب سی قربت محسوس کر رہا تھا جب نیہا اس کے سامنے تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ تصویریں یاد آنے پر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ ہانپتا ہوا پسینے سے شرابور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گیا اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے قیمتی پرفیوم کی شیشیاں کرچی کرچی کر دی تھی۔ زوردار مکہ اس نے سامنے شیشے میں مارا تھا، شیشہ کرچی ہو کر فرش پر گرا تھا اور ساتھ اس کا ہاتھ بھی زخمی کر چکا تھا۔ محراب کے کمرے کے ساتھ ہی فردوس بیگم کا بھی کمرہ تھا۔ وہ تو خود اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر کافی پریشان رہنے لگی تھی کہ دن بدن اسے ہوتا کیا جا رہا ہے، یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرنے لگا ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے مہینوں میں ان کا بیٹا مکمل طور پر بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ مہراب خانزادہ جس کے چہرے سے کبھی ہنسی نہیں چھوٹتی تھی، اب اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گیا تھا؟ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹے کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ وہ یوں ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے بیٹے کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر فردوس بیگم کا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ فوراً آگے بڑھی، اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا، اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا کی بے وقوفانہ حرکت ہے؟ محراب، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پاگل ہو کیا؟ میرے بچے، تم میرا واحد سہارا ہو، میری اکلوتی اولاد ہو تم۔ تمہارے باپ کے گزر جانے کے بعد تم نہیں جانتے میں نے تمہیں کس قدر مشکلات میں پالا ہے۔ تمہاری شروع سے کسی نے بھی تمہاری ذمہ داری نہیں لی تھی، میں اکیلی تھی، اور اب تم خود کو اذیتیں دے کر کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی آ چکی تھی۔ کہنے لگا کہ جائیں آپ اپنے کمرے میں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بینڈیج کرنے کے بعد کہنے لگی کہ نہیں، میں یہیں تمہارے کمرے میں سوں گی، مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم یوں ہی اپنا نقصان کرتے رہو گے اور میرا کلیجہ جلاتے رہو گے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکا تھا، بالکل کسی معصوم بچے کی طرح، اور وہیں پر سو گیا۔ فردوس بیگم بھی اب کچھ سوچنے لگی تھی۔ وہ کتنی ہی بار اسے شادی کرنے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیتا۔ ایک ہی ضد پکڑ رکھی تھی کہ مجھے شادی ابھی نہیں کرنی۔ اگلی صبح فردوس بیگم نے جب ناشتہ اس کے سامنے رکھا تو ساتھ ہی واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں آج تمہاری پھپھو کے ساتھ تمہارے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں، اور خبردار جو اس بار تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تمہیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تو نہ ہو، لیکن مجھے تمہاری اولاد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے پوتے پوتیاں میری گود میں کھیلیں، اس گھر میں رونق ہو، خود تم آفس چلے جاتے ہو اور یہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ محراب پہلے ہی لمحے میں غصے سے کہنے لگا، مجھے نفرت ہے اس ذات سے۔ آج کل کی لڑکیاں جانتی نہیں آپ کیسی ہوتی ہیں، شادی کسی سے کرتی ہیں اور راتیں کسی اور کے ساتھ رنگین کرتی ہیں۔ میں کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا، مجھے اس ٹاپک سے دور رکھیں پلیز۔ اگر آپ کو بچوں کی رونقیں اتنی پسند ہیں تو جائیں، یتیم خانے لاوارث بچوں سے بھرے پڑے ہیں، اٹھا کر لے کر آئیں 5-6 بچے، گھر میں رونق خود بخود ہی ہو جائے گی۔ وہ اپنی ماں کو ٹکا سا جواب دے کر گھر سے جا چکا تھا۔ فردوس بیگم کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ اس روز جب شام کو محراب گھر آیا تو فردوس بیگم کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ محراب گھبرا چکا تھا، فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان کو معمولی سا ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن اگر مزید دیر ہو جاتی تو خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ محراب کو اپنی ماں کی فکر ستانے لگی تھی۔ کہنے لگا، آپ نے مجھے کال کر کے بتایا کیوں نہیں؟ اور یہ ملازمہ کہاں مر گئی تھی؟ اس نے آپ کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ فردوس بیگم ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، وہ ملازمہ ہے، بہو نہیں جو میرا خیال رکھتی، تبھی تو کہتی ہو تم سے شادی کر لو، ایک روز یوں ہی گھر میں مری پڑی ہوں گی، خود تمہیں ہی احساس نہیں ہوگا۔ اپنی ماں کی ایسی باتیں سن کر وہ مزید پریشان ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کو اپنی ماں کو خوش رکھنا ہے، انہیں سٹریس نہیں دینا، ورنہ دوبارہ سے ہارٹ اٹیک آنے کا چانس بڑھ سکتا ہے۔ فردوس بیگم نے اس بار جب اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اپنی ماں کی خاطر وہ شادی کے لیے رضامند ہو چکا تھا۔ اپنے دوست کی بیٹی انہیں پہلے ہی پسند تھی، جو بار بار فردوس بیگم پر یہ پریشر ڈال رہی تھی کہ میں نے تو اپنی بیٹی کو بچپن سے ہی یہ کہہ رکھا تھا کہ تم فردوس آنٹی کی ہی بہو بنو گی۔ یوں محراب خانزادہ کے ساتھ پریشے کی منگنی کروا چکی تھی، جو ہر وقت محراب خانزادہ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ منگنی کے بعد تو جب وہ گھر آتا، پریشے گھر پر ہی موجود ہوتی، شارٹ فراک یا پھر ٹاپس
या जीन्स पहन कर ही घूमना इसका खासा था। दुपट्टा तो बराए नाम ही गले में झूलता रहता था। मेहराब को देखकर वो झट से इसके मजीद करीब आ जाती। यूनिवर्सिटी में दोनों ने एक साथ ही पढ़ा था और प्रीशा न जाने कब से उस पर फिदा थी। जानती थी जो वो अपनी अदाएं दिखाएगी तो मेहराब खानजादा उसके लिए बिल्कुल ही पागल हो जाएगा। एक रोज़ मेहराब वीकेंड पर अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप पर कुछ काम में मसरूफ़ था, जब मौका देकर प्रीशा बगैर कमरे में दस्तक दिए दाखिल हो गई। इसकी मौजूदगी पर मेहराब थोड़ा चिढ़ा था। कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहने लगी कि क्यों, कि ये कमरा जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है। बहुत जल्द रुखसत होकर मैंने यहीं तो आना है और फिर हम दोनों इस कमरे में बंद पता नहीं क्या क्या कुछ करते फिरेंगे। उसे ये कहकर वो उसके सामने बेड पर गिर चुकी थी और फिर उसके कंधे को पकड़ने लगी, लेकिन मेहराब उसका हाथ झटक गया। कहने लगा कि देखो, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मम्मा आ गई, उन्होंने देख लिया तो वो बुरा मान जाएंगी। प्लीज़ जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती दूर रहा करो मुझसे। उसके इस लहजे पर कहने लगी, मुझे ये क्यों लगता है अभी तक वो नेहा तुम्हारे दिल और दिमाग से निकल नहीं सकी है ना? देखो, तुम्हारा अफेयर था ना नेहा के साथ, ये जानते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ शादी के लिए हामी भरी है और तुम अब मुझे यूँ एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। मेहराब नेहा का नाम सुनकर हत्ते से यूँ उखड़ चुका था। कहने लगा कि खबरदार, जो आज के बाद तुमने इस बेहया लड़की का नाम मेरे सामने लिया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीशा को दिल ही दिल में खुशी हुई थी कि कम अज़ कम तीर सही निशाने पर लगा है। फिरदौस बेगम ने ज़्यादा देर नहीं की थी, बल्कि जल्द ही मेहराब और प्रीशा की शादी भी करवा दी थी। उस रोज़ जिस रोज़ मेहराब और प्रीशा का निकाह था, लेबर रूम में सरकारी अस्पताल में नेहा दर्द से तड़प रही थी। सिवाय खुदा के उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। बाहर कॉरिडोर में एक फायजा थी जो उसके लिए दुआ कर रही थी। कुछ देर बाद एक खूबसूरत सा बेटा उसे थमाकर कहने लगी कि मुबारक हो, बेटा हुआ है। ये सुनकर फायजा ने फ़ौरन उस बच्चे की पेशानी चूम ली थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर इस मासूम बच्चे की किस्मत पर रोना शुरू कर दे। जैसे ही नेहा की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसने इस बच्चे को देखा था कि इतनी देर सीने से लगाकर वैसे ही रोती रही। उसे इस बात की खुशी थी कि वो एक बेटे की माँ बन चुकी है जो कल को उसका सहारा बनेगा। चंद रोज़ की इसकी तबीयत संभलने में लगे थे जब उसने यूं ही सोशल मीडिया पर मेहराब और प्रीशा की शादी की खबर देखी थी। इसे एक झटका लगा था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। सामने बिस्तर पर लेटा हुआ अरशद फूट फूट के रोए जा रहा था। फायजा कमरे में आई तो इसे झड़क कर कहने लगी कि किन होशों में गुम हो तुम? लड़की बच्चा इतना बलक बलक कर रो रहा है और तुम्हें होश ही नहीं। लेकिन वो तो बुत बनी बैठी थी। प्रीशा और मेहराब को देखकर वो चुप न रह सकी। इस शख्स ने नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी और वो अभी तक उसी की मोहब्बत में कैद लावारिस बनकर बैठी हुई थी। रोते हुए कहने लगी कि मेहराब खानजादा, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अभी उसकी तबीयत ठीक से संभली भी नहीं थी जब उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि अब बच्चे का खर्चा उठाना उसके ज़िम्मे था। ऑफिस के बॉस ने से बड़ी मुश्किल के साथ बच्चे को साथ लेकर आने की इजाज़त दी थी, जो साथ उसे भी संभालती और साथ अपना ऑफिस वर्क भी जारी रखे हुए थी। प्रीशा दुल्हन बनकर बेड पर बैठी हुई थी। उसे तो लगा था कि मेहराब कमरे में आते उस पर टूट पड़ेगा, उसके साथ मोहब्बत भरे लम्हात गुजारेगा, लेकिन मेहराब ने दूसरी नज़र उस पर डालना गवारा भी ना किया था। कहने लगा, मैं अभी शदीद स्ट्रेस में हूँ, तुम चेंज करके सो जाओ। लेकिन प्रीशा कहाँ मानने वाली थी। कहने लगी कि ऐसे कैसे? आपकी अम्मा ने तो मुझे ज़बरदस्ती कह कर भेजा है कि अगर आज रात हमने हक़ ज़ौजियत अदा ना किया तो कल को वलीमा मसनून नहीं होगा। मेहराब कहने लगा कि एक ऐसी बेतुकी बातें कर रही हो, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। वलीमे का हमारे करीब आने से क्या ताल्लुक़ है? लेकिन प्रीशा ज़बरदस्ती उसके सामने बेबाक खुली में आ चुकी थी। मेहराब खानज़ादा भी तो एक मर्द कैसे खुद पर काबू पाता? फिर माँ की तरफ से बार बार ये प्रेशर था कि मुझे हर हाल में दादी बनने की खुशखबरी चाहिए। जब पहली बार उसके करीब आए तो उसे झटका लगा था। प्रीशा तो मुकम्मल तौर पर मदहोश उसमें गुम थी, लेकिन मेहराब एक झटके से उससे अलग हुआ था। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था जो समझ नहीं सकता। प्रीशा कवारी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो इससे पहले ही किसी के साथ वक्त गुजार चुकी हो। प्रीशा उसे पीछे हटता देखकर कहने लगी कि क्या हुआ, रुक क्यों गए? लेकिन वो फ़ौरन से अलग होकर कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है? प्रीशा, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। क्या तुम मुझसे पहले ही किसी के साथ? वो अपनी बात अधूरी छोड़ चुका था। प्रीशा के तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था, लेकिन अगले ही लम्हे हिचकिचाते हुए कहने लगी कि वो सिर्फ ये गलती थी, समझे? और ये सब कुछ तो आजकल नॉर्मल है। तुमने भी तो कितनी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा ही होगा, कितनी गर्लफ्रेंड्स थी तुम्हारी, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई मसला होना चाहिए।
اور پلیز کسی بھی طرح کا شور شرابہ مچانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری ماں پہلے ہی دل کی مریض ہے. اگر کچھ بھی کیا تو تمہاری ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. میراب کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا. وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا. پریشے کے لیے اس کے دل میں نہ ہی کوئی فیلنگس ہی نہ کچھ. وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ جس طرح اس نے نیہا کے ساتھ سختی برتی تھی ٹھیک ویسے ہی وہ اس کے ساتھ بھی کرے گا. لیکن وہ خاموش ہو چکا تھا صرف اور صرف اپنی ماں کے لیے. فردوس بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی تھی. وہ اکثر بیمار رہتی تھی. وہی میراب اور پریشے کی شادی کو بھی 3-4 مہینے گزر چکے تھے. نہ ہی فردوس بیگم کے قریب بھٹکتی اور نہ ہی ان کا خیال رکھتی. کہتی کہ میں آپ کی کیئر ٹیکر نہیں ہوں. ہر وقت تیار ہو کر کبھی کسی پارٹی میں جا رہی ہوتی تھی اور کبھی دوستوں کے ساتھ یوں ہی باہر نکل جاتی. اسے بس میراب خانزادہ کا اسٹیٹس چاہیے تھا. وہ اس کی ضد بن چکا تھا جسے وہ پا چکی تھی. وہیں فردوس بیگم نے ایک بار پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ بیٹا شادی کو 3 مہینے گزر چکے ہیں. آخر کب تک مجھے خوشخبری سناؤ گے یا میرے کان اس خوشخبری کے لیے ترستے ہی رہ جائیں گے؟ وہ رو کر بول رہی تھی. اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر میراب خانزادہ نے دل پر پتھر رکھ کر پریشے کے قریب آنے کا سوچا تھا. وہ اس روز کے بعد کتنی بار پریشے کے قریب گیا تھا لیکن وہ ابھی تک پریگننٹ نہیں ہوئی تھی. میراب خانزادہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروانا چاہیے. تم ابھی تک ماں کیوں نہیں بن پا رہی؟ پریشے ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ مجھے اپنا فگر خراب نہیں کرنا بچے پیدا کروا کر. ویسے بھی جب ہونے ہوں گے ہو جائیں گے. شادی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کی جاتی. میراب اس بات پر سن کر چپ ہو گیا. لیکن ایک روز جب وہ اپنی کوئی فائل ڈھونڈنے کے لیے الماری ٹٹول رہا تھا تو اسے پریشے کے سامان میں ایک بیگ دکھائی دیا جس میں کچھ پرانی فائلز بھی پڑی ہوئی تھی. اس کی عادت تو نہ تھی لیکن پھر بھی کچھ سوچتے اس نے اس بیگ کو کھولا. اندر کچھ ڈگری پیپر سرٹیفکیٹس پڑے تھے اور انہی میں ایک ہاسپٹل فائل بھی موجود تھی. میراب نے جب اس فائل کو کھول کر دیکھا تو اسے ایک دھچکا لگا تھا کیونکہ اس میں بہت واضح طور پر لکھا تھا کہ پریشے اسلم اب تک 2 مسکیریج کروا چکی ہے اور پھر کسی سیریس مسئلے کی وجہ سے اس کی بچہ دانی کو نکالنا پڑا. یہ پڑھ کر میراب کا دماغ گھوم چکا تھا. یہ جان کر کے پریشے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم رہ چکی تھی. میراب خانزادہ پر تو جیسے قیامت برس رہی تھی. تبھی پریشے بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی. اپنی فائل کو میراب کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ تھوڑی گھبرائی تھی. جیسے اس کے ہاتھ سے فائل چھیننی چاہی تو میراب نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا. کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم 2 بار اپنا بچہ ختم کروا چکی ہو. تم میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے. پریشے گھبرا چکی تھی. پہلے تو اس نے ادھر ادھر باتیں کر کے جھوٹ بولنا چاہا لیکن جس قدر میراب غصے میں تھا وہ اس کے سامنے کمزور پڑ رہی تھی. ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی ہاں کیا تھا میں نے یہ سب کچھ. میری غلطی تھی نادانی تھی. یونیورسٹی میں بس کچھ بوائے فرینڈ سے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اب میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے کمرے سے شور کی آواز سن کر فردوس بیگم بھی وہیں پر آ چکی تھی. وہ اپنی ماں کو ساری اصلیت بتا چکا تھا. پھر وہیں کھڑے کھڑے اس نے پریشے کو طلاق بھی دے دی تھی. پریشے چیختی چلاتی رہی لیکن وہ اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال چکا تھا کہ تم جیسی گندی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی نہیں چاہتا. اور پریشے بھی ضد اور جنون میں آ کر اس کا گریبان پکڑ گئی. کہنے لگی یوں تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے. میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اس نیہا کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے کیا پاپڑ نہیں بیلے. اس جیسی ہمیشہ برقعے میں لپٹی والی لڑکی کو گندا کرنے کے لیے میں نے پیسے دے کر اس کی تصویریں ایڈٹ کروائی تھی. اس کے کردار کو داغدار کیا تھا تاکہ اسے تمہارے دل سے نکال سکو. اور تم اتنی آسانی سے کیسے مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ اپنے منہ سے سارا سچ اگل چکی تھی جسے سننے کے بعد میراب یوں تھا جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے. کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تم تھی جس نے مجھے غیر شناسہ نمبر سے وہ تصویریں بھیجی تھی. وہ چلا کر کہنے لگی کہ ہاں میں ہی تھی. میں اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی بس کسی بھی طرح. میراب بالکل ٹوٹ چکا تھا. فردوس بیگم تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ یہ کس نیہا کی بات کر رہے ہیں. اس نے دھکے مار مار کر پریشے کو وہاں سے نکالا تھا جبکہ خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. فردوس بیگم کو رو رو کر اس نے ساری سچائی بتائی تھی اور یہ بھی کہ پریگننسی میں اس کے پاس مدد لینے کے لیے آئی تھی اور اس نے اسے دھتکار دیا تھا. کیا کچھ نہیں بولا تھا. فردوس بیگم بھی رونے لگی تھی. کہنے لگی کہ اسی بات کی سزا ملی ہے تمہیں. تم نے اس نیک بچی پر غلط الزامات لگایا تھا. اب تک تو وہ تمہارے بچے کی ماں بھی بن چکی ہوگی. یہ کیا کر دیا تم نے میراب؟ بے قصور لڑکی اور بچی کی بد دعائیں اپنے سر لے لی. جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ اس لڑکی کو اور اس گھر کے وارث کو ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. کتنی دیر وہ خود کو بیٹھ کر پیٹتا رہا. کبھی منہ نوچتا کبھی بال. ایک پل بھی اسے چین نہیں آ رہا تھا. وہ بغیر سوئے آدھی رات کو ہی گھر سے نکل گیا. گاڑیاں بے مقصد سڑک پر چلاتا رہا. اپنے ایک پولیس افسر دوست کو بھی اس نے نیہا کی
تصویریں شیئر کی تھی کہ بس کسی طرح وہ لڑکی سے مل جائے۔ وہ دوبارہ اس کے آفس میں بھی تو نہیں آئی تھی۔ وہ مارا اس کے لیے ہر طرف پھر رہا تھا۔ بار بار اسے اس کے الفاظ یاد آ رہے تھے جب وہ کہہ رہی تھی کہ تم ہمارے لیے تڑپو گے، ہمیں ڈھونڈو گے، لیکن ہم تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ آخر میں اس کے پاس جائے نماز ہی بچی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ پچھلے 3 روز سے وہ سو نہیں پایا تھا، بس سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہتا۔ گھر بھی نہیں گیا تھا کہ کہیں وہ نیہا کو کھو نہ دے۔ جائے نماز پر سجدے میں گرا، کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا کہ بس ایک دفعہ مجھے میری بیوی ملا دو، میں اس لڑکے سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جس پر میں نے غیر عورت پر بھروسہ کر کے اتنے گندے الزامات لگائے۔ آج اس کی ایک بزنس پارٹنر کے ساتھ میٹنگ بھی تھی۔ جیسے ہی وہ میٹنگ والی جگہ پر پہنچا تو اسے بزنس پارٹنر کے چلانے کی آواز آئی تھی، جو غصے سے کہہ رہا تھا کہ مس نیہا، کتنی دفعہ کہا ہے میں نے آپ کو اپنے اس بچے کو آفس میں مت لایا کرے، لیکن آپ ہیں کہ یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نیہا کا نام سن کر وہ فوراً میٹنگ روم کی طرف دوڑا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے نیہا تھی، پیلی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور گود میں روتا ہوا بچہ۔ نیہا روتے ہوئے سر سے کہہ رہی تھی کہ بس سر جی، اس کو تیز بخار ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں آپ سے پیسے مانگنے آئی تھی، اسے نمونیا ہو گیا ہے، میری ساری جمع پونجی اس کے علاج پر لگ رہی ہے، پلیز اگر آپ 10,000 دے دیں تو۔ لیکن اس کا باس ایک بار پھر اس پر چلایا تھا۔ تبھی نیہا کی نظر محراب پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھا اور بچے کو اس کی گود سے لے چکا تھا۔ نیہا تو بالکل سن ہو چکی تھی۔ وہیں سامنے کھڑا خاکوان عباسی محراب خان زادہ کو دیکھنے لگا اور ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ سر چھوڑیں سب، آپ بچے کو کیسے اٹھا رہے ہیں، آپ کی شرٹ خراب ہو جائے گی۔ لیکن محراب اس بچے کو والہانہ انداز میں چومے جا رہا تھا، روتے ہوئے اسے سینے سے لگا رہا تھا۔ نیہا جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بچے کو اس کی گود سے لیا تھا۔ کہنے لگی کہ خبردار، میرے بچے کو چھونے کی کوشش بھی کی تو آپ نے، یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے۔ وہ فوراً بچے کو لیے وہاں سے باہر نکلی تھی، بغیر یہ دیکھے کہ وہاں پر سارے امپلائیز محراب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، کہنے لگا کہ نہیں پلیز میری ایک دفعہ بات سن لو، حقیقت مجھے پتہ چل گئی ہے، تم پاک دامن ہو، یہ بچہ میرا ہے، مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے، پلیز ایک دفعہ رک کر میری بات سن لو۔ وہ دونوں ہی آفس سے باہر نکل آئے تھے جب وہ اسے ایک طرف کھڑا کر کے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو کئی دن سے بخار ہے، مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، تم پلیز سمجھو میری بات کو، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نیہا اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی خراب طبیعت دیکھ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اسے سیدھا شہر کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں لے کر گیا تھا جہاں پر اس کا علاج ہونے لگا۔ وہ روتے ہوئے نیہا کو ساری سچائی بتا چکا تھا کہ یہ سارا اس پریشے کا کیا دھرا تھا۔ اس نے اس کی خراب تصاویر اسے دکھائی تھی جسے دیکھنے کے بعد اس کے لیے بدظن ہو گیا، لیکن نیہا اندر تک مطمئن ہو چکی تھی، اسی وقت کا تو انتظار کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی مجھے تسلی ہو گئی کہ خدا نے خود ہی میری اصلیت آپ کے سامنے لا دی، لیکن آپ کے الفاظ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گی اور نہ ہی اپنا بچہ آپ کے حوالے کروں گی۔ وہ روتے ہوئے سب بولی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس سے معافیا مانگتا رہا، لیکن نیہا نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا نہیں تھا، لیکن دل ہی دل میں سے یہ سکون تھا کہ اگر وقت پر محراب نہ آتا تو نہ جانے اس کا بچہ کس حال میں ہوتا۔ یہاں پر اس کا مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا تھا، اس کا باپ اس کے سر پر موجود تھا۔ 5 روز تک وہ ہاسپٹل میں رہا اور ایسے میں ایک بار بھی محراب گھر نہیں گیا تھا، ہر وقت ہاسپٹل میں رہا، کبھی بچے کے پاؤں چومتا تو کبھی ہاتھ۔ جیسے ارشد کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ تب تک محراب سے کافی مانوس ہو چکا تھا، اسے دیکھ کر مسکراتا اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے لگا تھا۔ شاید وہ اس کا باپ تھا، یہ وہ محسوس کر چکا تھا۔ جب اسے لے کر ہاسٹل جانے لگی تبھی فائزہ بھی آ چکی تھی۔ جس طرح محراب اس کی بار بار منتیں کر رہا تھا، فائزہ اس سے کہنے لگی کہ تمہارا شوہر راہ راست پر آ چکا ہے، تمہیں اور تمہارے بچے کو لینے آیا ہے، اب اسے چھوڑ دو۔ ہاسٹل میں رہ کر اس گندے ماحول میں کب تک اپنے بچے کو پالو گی؟ وہاں کی گندی فضا میں، سوکھے بھوکے کھانے میں تو تم تو گزارا کر سکتی ہو، لیکن تمہارا بچہ نہیں، اس کا باپ امیر کبیر بزنس مین ہے، کیا تم اسے پال پال کر اس حال میں دیکھنا چاہتی ہو یا اپنے باپ کے سائے میں عیش کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اپنے لیے نہ صحیح اب اپنے بچے کے لیے سوچو۔ فائزہ کی بات سن کر وہ چپ ہو چکی تھی، مجبوراً صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے وہ محراب کے ساتھ چلی آئی تھی۔ فردوس بیگم نے پرتباک انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ نیہا تو حیران تھی، فردوس بیگم جس طرح اپنے پوتے کو سینے سے لگا کر پیار کر رہی تھی، یہ دیکھ کر نیہا گھبرا چکی تھی۔ فردوس بیگم نے نہ صرف اسے بلکہ نیہا کو بھی دل و جان سے قبول کیا تھا اور اپنے بیٹے کی طرف سے معافی بھی مانگی تھی۔ دھیرے دھیرے نیہا اس گھر میں ایڈجسٹ کر چکی تھی، خاص کر اپنے بچے کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو چکی تھی،
لیکن محراب جب بھی اسے دیکھتا اس سے معافی مانگنے لگتا۔ نیہا نے اس روز دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف ارشد کی وجہ سے ہوں، کوئی بھی غلط فہمی مت پالیے گا۔ اگر مزید آپ نے مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر محراب خاموش ہو گیا تھا۔ اس وقت کا انتظار کرنے لگا کہ شاید کبھی تو نیہا کا دل موم ہوگا اور وہ اسے معاف کر دے گی۔